अक्टूबर का महीना है, यकीनन जिस तरह के आप जानते हैं इट इज़ ऑल अबाउट पिंकटोबर एंड रेजिंग अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं जी डॉक्टर नाजिश अमीन। शी इज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट विद द सिंध मेडिकल कॉलेज, और हम इनसे बात करेंगे कि ट्रेडिशनल जो अंदाज़ होते हैं, एक तो हमने लास्ट टाइम जब हम इस तरह का सेगमेंट कर रहे थे एक बात की गई कि ख़ास तौर पर मैरिड ख़वातीन और यंग मदर्स, नर्सिंग मदर्स अगर किसी किस्म का लम्प डिस्कवर करती हैं तो उनको ये कहा जाता है या सलाह दी जाती है कि इट्स नॉर्मल, इट विल रिजॉल्व इटसेल्फ, इट्स प्रोबेबली बिकॉज यू आर नर्सिंग। लेकिन कब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? येस्टरडे आई वेंट थ्रू अनदर हीरोइक टेस्टिमोनियल जिसके अंदर एक खातून हु वाज प्रोबेबली जस्ट इन हर 20s एंड हैड गॉन टू स्टडी टू UK। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने डिस्कवर किया एंड व्हाट आई रियली गॉट मुझे बहुत हार्ट टचिंग ये बात लगी कि उन्होंने कहा कि मेरे कभी बुखार नहीं हुआ था, नज़ला नहीं हुआ था, जो छोटी मोटी बीमारियां हम कहते हैं, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी झिझक और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि इट हैज़ बिन डिस्कवर्ड। बट देन द डॉक्टर्स टुक केयर ऑफ हर, शी वाज गिवन अ ट्रीटमेंट प्लान। तो ट्रीटमेंट प्लान दरअसल कैसे बनाते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट साथ मिलकर सलाह मशवरा करके मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को देख के कि आपकी उम्र क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर किस तरह फैल रहा है, उसकी अपनी पैथोलॉजी क्या है, ये डिसीजंस लिए जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट अ लिटिल बिट मोर एंड स्पीक अबाउट दिस विद डॉक्टर नाजिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर नाजिश, सबसे पहले तो वी कीप स्पीकिंग अबाउट द डिनाइल फेज ऑफ इट, द इमोशनल पार्ट ऑफ इट। मुझे आपसे एक सबसे पहली जो बात करनी है कि द डचेस ऑफ कैम्ब्रिज कैथरीन अभी उनको भी डायग्नोस हुआ, उसके बाद वो अपने ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने पहली पब्लिक अपीयरेंस की। और मुझे इतनी हैरत और तकलीफ़ हुई कि जहाँ जहाँ उनकी तस्वीरें पोस्टेड थी उसके नीचे लोगों ने पहला सवाल ये किया कि जी इनको तो ब्रेस्ट कैंसर था, इन्होंने कीमोथेरेपी कराई थी, तो इनके बाल कैसे नहीं गिरे? तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि हर ट्रीटमेंट में, चाहे वो रेडिएशन हो चाहे वो कीमोथेरेपी हो, डज द पेशेंट ऑलवेज लूज हेयर? नो, नॉट ऑलवेज। डिफरेंट देखें, कीमोथेरेपी की भी बहुत वेराइटीज़ हैं। रेडियो से तो कम ही होता है हेयर फॉल, लेकिन कीमो से होता है। बट टोटली डिपेंड्स अपॉन। मेरी अपनी एक फ्रेंड है इस वक्त टर्की में, हम साथ काम कर रहे थे, एक इंटरनेशनल सोसाइटी की मैं मेंबर हूँ, तो हम एक कमेटी में साथ थे और हम एक कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे सियोल। मैं किसी वजह से नहीं गई, शी इज़ इन टर्की, शी इज़ टर्किश, वो नहीं गई। जब हमारी मीटिंग हुई 1 to 1 तो मैंने पूछा कि व्हाई डिडंट यू गो? शी सेड आई वाज डिस्कवर्ड विद breast cancer and she was undergoing treatment at and that she time. had no hair fall. Wow, okay. So it is very much possible किस किस्म का कीमो है। देखिए अद्वियात में और जो ट्रीटमेंट प्लान्स में दिन ब दिन तब्दीली आती जा रही है, जिद्दत आती जा रही है, इसकी मैनेजमेंट ज़्यादा आसान होती जा रही है। तभी हम कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो आपके क्योर का ज़रिया बन सकती हैं। ना डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि व्हेन अ पेशेंट इज़ रिपोर्टेड टू हैव एंड डायग्नोस्ड टू हैव ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका ट्रीटमेंट प्लान किस तरह बनाया जाता है? अच्छा, बड़ा अहम सवाल है और ये बहुत ज़रूरी है जानना। लोग समझते हैं कि बस जाते हैं और कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है। तरीक़ाकार ये होता है कि पहले तो आपने पेशेंट ने ख़ुद ही लम्प डिस्कवर करना है। कभी कभी लम्प इतना छोटा होता है पता भी नहीं चलता, लेकिन अक्सर होता है। उसको अगर आपने, फिर वो स्टेजेस होते हैं डायग्नोसिस के। पहले आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड, जो आपके ब्रेस्ट सर्जन हैं वो आपको एग्ज़ामिन करते हैं, फिर वो आपको अल्ट्रासाउंड और मैमो के लिए भेजते हैं। मैमो के बाद वो एक आपको पिक्चर दे देते हैं कि ईदर इट कुड बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। अगर मैलिग्नेंसी कंफर्म करनी है तो वो आपको FNAC या फिर सीधे बायोप्सी, ट्रू कट बायोप्सी होती है। बायोप्सी का मतलब है कि हमने एक नीडल डाली छोटी वाली और छोटा सा टिश्यू फ्रेगमेंट ले लिया। उस छोटे टिश्यू फ्रेगमेंट में एक दुनिया होती है। मैं हमेशा कहती हूँ माइक्रोस्कोप में अपनी एक दुनिया है जो हम देख सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट। तो उसके अंदर हमें पता चल जाता है, हम ग्रेड तक रिपोर्ट कर सकते हैं कि ट्यूमर अच्छा है, बुरा है। स्टेज नहीं बता सकते, स्टेज के और मैटर्स हैं। आपने टाइप बता सकते हैं जी, ठीक है। फिर ये कंफर्म होती है, बायोप्सी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद हम उनको ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं, जो कैंसर ट्रीट करने वाला डॉक्टर होता है। फिर वो डिसाइड करता है टाइप ऑफ कैंसर पे। एक तो या तो ये डिसाइड होता है, एक्चुअली इट्स अ ट्यूमर बोर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जिसमें सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट,
ریڈیولوجسٹ سب ساتھ بیٹھتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک آنکولوجسٹ نہیں بلکہ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ پیتھولوجسٹ ہے، ریڈیولوجسٹ ہے، ایون اے سرجن. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی یہ جھجک ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ دا ٹیومر، یا وہ پہلے اپنے آرگن باڈی پارٹ کو سیو کرنے کی بات کرتے ہیں، while others may go for a very aggressive approach and tell the doctor کہ میں یہ mastectomy کر دیں. So all of these are options, but the tumor board sits and decides that. عمومی طور پہ اگر آپ ارلی ڈیٹیکشن پہ چلے جائیں، یعنی سیکنڈ اسٹیج آف کینسر میں اگر یہ ڈسکور ہو جائے ڈاکٹر نازش، تو جنرلی کیا پلان بنتا ہے پھر؟ اینڈ اف اٹس اے پیشنٹ ہو از انڈر دی ایج آف 40. دیکھیں اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز اپان دا سائز آف دا ٹیومر، دی ایکسٹینٹ آف دا ٹیومر. اگر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ابھی صرف بریسٹ کے اندر ہے، اسکن پہ بھی نہیں پھیلا، پیچھے چیسٹ وال پہ بھی نہیں گیا، اور ایگزیلا میں بھی نہیں گیا، لمف نوڈس پہ نہیں گیا، تو وہ کانفائنڈ ٹیومر ہے. اس کی آپ چھوٹی سی لمپیکٹمی مینس ہے کہ بس آپ نے وہ لمپ نکال دیا اینڈ یو سیو دی آرگن دا بریسٹ، رائٹ. تو آج کل جو میں اچھی چیز دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میری ابھی ایک آن گوئنگ ریسرچ چل رہی ہے، تو میں نے اتنا ڈیٹا لیا اور اس میں نے دیکھا کہ میجورٹی آف دا کیسز کے اندر لمپیکٹمی تھی، مسٹیکٹمی نہیں تھی. جس زمانے میں میں ریزیڈنٹ تھی اس وقت ہمارے پاس بہت مسٹیکٹمی اسپیسیمن آتے تھے. ٹریٹمنٹ اب بہت بہتر ہو گئی ہے، ہم اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا ارلی ڈیٹیکٹ کرو گے، آپ نے اس کو سرجری سے ریموو کیا، اگین ٹیومر بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. جب ریموو ہو گیا اس کے بعد پھر کتنی کیمو دینی ہے، کون سی کیمو دینی ہے، ریڈیو دینی ہے نہیں دینی ہے، یہ پھر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اچھا، اینڈ آئی ایم آلسو ہیئرنگ کہ دا میڈیکل ٹریٹمنٹ لائک جو میڈیسنلی آپ کر سکتے اس میں بھی بہت امپروومنٹ آئی ہے. لائک جس میں ایک چیز اگر ہارمونس کی بات کی، جو ہارمون تھراپی جب دیتے ہیں، آئی وانٹ ٹو اگین کلیریفائی، کیونکہ زیادہ تر یہ جو ٹیومرز ہوتے ہیں وہ بہت اگریسو ہوتے ہیں بیکاز آف دا ہارمونس. سو بیسکلی آپ کو ہارمون تھراپی میں ہارمون بلاکرز دیے جاتے ہیں، اینڈ اگر آپ کی باڈی میں ان ہارمونس کی مقدار زیادہ ہے تو اس کو کم کر کے ٹیومر کو ریڈیوس کیا جاتا ہے. اینڈ اگین از اٹ بیکمنگ مور اینڈ more popular now? It is into practice since decades now. ہم اس کے لیے ہسٹوپیتھولوجی میں ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ایسٹروجن ریسیپٹر کا ایکسپریشن زیادہ ہے، یا یہ پروجیسٹرون کا زیادہ ہے، یا HER2 کا زیادہ ہے. ہر ایک کی ٹارگیٹڈ میڈیسن آ گئی ہے. اگر ایسٹروجن ریسیپٹر ایکسپریشن زیادہ ہے، دے آر گڈ ٹیومرز، آپ اس کو اینٹی ایسٹروجن دے دیں گے. اگر HER2 کا ایکسپریشن زیادہ ہے، اینٹی HER2 دے دیں گے، ہرسیپٹن دے دیں گے. بہت اچھا رسپانس آتا ہے اور بہت ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے، ایون ریلیپس بھی کم ہو جاتا ہے. اچھا، میڈیکل کے علاوہ اب میں ایک دوسری طرف آپ سے بات کرنا چاہوں گی. a lot of your patients I'm sure are homemakers. تو obviously time away from work, financial strains ہوں گے تو financially یعنی probably sometimes they're not the earners, تو وہ family look after کر رہی ہوتی ہے. I want to specifically ask about professional working women. اگر وہ diagnose ہوتی ہیں اور آپ نے کچھ HR policy, human capital policies میں تبدیلی دیکھی, how do organizations now deal with that کہ اگر آپ ایک critical disease آپ کو diagnose ہوئی ہے and they still want to let you earn and continue working, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت قریب کی ایگزامپل ہے. میری بہت پیاری دوست جو اب نہیں ہے دنیا میں، شی واز ڈائگنوزڈ ود کولوریکٹل کینسر، اور ہم ایک ہی گریڈ پہ تھے، ایک ہی ساتھ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اینڈ شی واز ڈائگنوزڈ انسیڈنٹلی ڈائگنوزڈ اینڈ شی واز ینگ، ایون ینگر دین می. تو جب ٹریٹمنٹ پلان اس کا بنا ہے، کیمو اسٹارٹ ہوا، سب کچھ اسٹارٹ ہوا، ہماری انسٹیٹیوشن نے، ہماری یونیورسٹی نے اس کو اسپانسر کیا ہے. اور وہ جیسے ہی وہ تھوڑی بہتر ہوتی تھی تو وہ آ جاتی تھی کام پہ، پھر دوبارہ اس کا کیمو سیشن ہوتا تھا، پھر وہ بریک پہ چلی جاتی تھی. تو فائنینشلی سپورٹ بھی تھا اور مورل سپورٹ بھی تھا. اچھا، یہاں پر یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے جتنے پریکٹیشنرز اینڈ سبجیکٹ ایکسپرٹ سے بات کی، اور ایک ٹیسٹیمونیل میں نے پڑھا تھا اینڈ اٹ ریلی واز این آئی اوپنر. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، ایک کینسر ڈائگنوسس سے پہلے اور ایک کینسر ڈائگنوسس کے بعد. ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پردہ سا آنکھوں سے اٹھ جاتا ہے. ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا وقت اس دنیا میں بہت لمیٹڈ ہے، بٹ یو اسٹارٹ ویلیوئنگ ٹائم اینڈ یو اسٹارٹ ویلیوئنگ لائف ان اے ڈفرنٹ وے. آئی نو آف سو مینی پیپل ہو آر بیٹلنگ کینسر اور وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو گئے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب وقت کم ہے تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ جنرلی women in our society and even men as well, everybody is scared of aging.
اور کیونکہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو 40-50 کے بعد ہوگی, کیا ہم اپنی لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں ٹو مینیج آر لائف بیٹر اینڈ ٹو ایج بیٹر, تاکہ صرف بریسٹ کینسر ہی نہیں دوسری کریٹیکل ڈیزیزز سے بھی ہم بچ سکیں؟ امیزنگ. ایک تو میں کہوں گی کہ تھینک یو فار دس کویشچن. وی نیڈ ٹو نو ایز جنرل پاپولیشن, وی نیڈ ٹو نو کہ لائف سٹائل میٹرز اے لاٹ. ایک تو جینیٹک ٹینڈنسی ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اف اٹ از ان ٹو یور فیملی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیرٹ کیا ہو, گاڈ فاربیڈ, لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں سنس دا ویری بگننگ. ایک تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ یہ ڈیزیز جو ہے ایج اسپیسیفک ٹھیک ہے میجورٹی میں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر 40s میں ہو رہی ہے یا لیٹ 30s میں ہو رہی ہے تو 20s میں نہیں ہو سکتی. یعنی ہم نے خود رپورٹ کی ڈیزیز نہیں ہے, ہم نے خود رپورٹ کیا ارلی کیسز ان 20s. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا ینگر ایج گروپ ہے اتنا اگریسو ٹیومر ہے, یہ بھی رپورٹ کیا ہے ہم نے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ارلی لائف سے, مطلب اسکول اینڈ کالج کے زمانے سے اسپورٹس پہ اب ہم اسٹریس کم دیتے ہیں نا, لیکن بڑا ضروری ہے فزیکلی ایکٹیو ہونا, پلس ڈائٹ شوڈ بی ویری ہیلدی, جو کہ آپ کسی بھی ڈائٹیشین سے بات کریں تو آپ کو ہیلدی ڈائٹ پتہ ہے کہ ہوتی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ ٹائم آئی واز ان لنڈن اباؤٹ 3-4 ایئرس اگو, میں نے ایک موومنٹ دیکھی, میں نے ہر گھر کے باہر ایک ڈھیر دیکھا پلاسٹک کے کنٹینرز کا. People have gotten rid of all the plastic, especially in their kitchens. یعنی ہم ابھی تک ٹیفلون وغیرہ استعمال کر رہے ہیں, نان اسٹک, انہوں نے کہا نہیں this is cancer causing, this can be a great threat. انہوں نے اٹھا کے چیزیں باہر پھینکی ہوئی ہیں, اور گھروں میں بھی جتنی چیزیں ہم سمجھتے ہیں فیشنیبل نہیں ہے, ہم مائکرو ویو فرینڈلی جتنی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اس میں پلاسٹک بہت ہے. اس پلاسٹک کا کلپریٹ؟ یس, پلاسٹک از اے میجر کلپریٹ. اس کو ختم کر دیں. میں تو کہتی ہوں پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیل کے برتن ہوتے تھے, صحیح, آپ اس کو لے آئیں, دے آر ہیلدی. ایبسلیوٹلی. تو اسٹیل, تانبا, کاپر, اس کو کریں, گلاس کو استعمال کریں, لیکن اپنے گھروں میں, اور خاص طور پہ جتنا ٹیک اوے ہے آپ دیکھیں کہ سب کا سب پلاسٹک ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے, ہماری پانی کی بوتلیں پلاسٹک کی ہیں, ہمارے کھانے کے کنٹینرز پلاسٹک کے ہیں, مائکرو ویو میں اسی کو گرم کھانا آپ نے دیکھا چائے بھی بھر کے تھیلی میں دے رہے ہوتے ہیں, وہ سارا کیمیکل اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے. واو واو. اور اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا آپ اپنا نقصان کریں. بٹ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر, فار ونس اگین پٹنگ یور فورس بیہائنڈ ریزنگ اویئرنیس فار بریسٹ کینسر.